عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا وما عتبة بابك غير جود فها هو واقف يرجو العطايا وها هو خد شقوته ذليل تعثر ساجدا بين الحنايا أنا والذنب والتسويل جئنا وبين يديك أطرقنا خزايا جوايا هشيم أفراح وتحيا على أنقاضها كتل الرزايا مسلم ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کے اہتمام سے بتعاون مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور اس اہم قومی تعلیمی ادارے کے اشتراک سے آج کا یہ عظیم الشان تعلیمی سیمینار جو یہاں پر منعقد ہو رہا ہے، اس میں آپ تمام حضرات کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ويا هشيم أفراح وتحيا على أنقاضها كتل الرزايا مجھے بہت دلی خوشی ہوئی بنات میں میرے رجسٹرار صاحب اور ڈائریکٹر صاحب یہ بولے کہ 3 گھنٹے تک وہ ہماری عظیم ملت کی بیٹیاں ہلی نہیں، ہم نے ایک سے بات بھی نہیں کی۔ مجھے اس ڈسپلن کی نظیر کسی بڑے سی بڑی یونیورسٹی میں نہیں ملی۔ مجھے اس کی مثال کسی میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں آج تک نہیں ملی کہ ان نے اپنا سر تک نہیں ہلایا۔ اللہ ان کی عظمت کو بلند کرے۔ آج میں اپنے عزیز طلباء اور طالبات سے مخاطب ہوں اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی وائس چانسلر کی حیثیت سے یہ بہترین موقع ہے کہ جب میں اس یونیورسٹی کا ایک ذرا سا ہلکا سا تعارف آپ کو دے سکوں۔ اس یونیورسٹی میں وہ سب موجود ہے جو ایک سینٹرل یونیورسٹی یا ایک نیشنل یونیورسٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ محض ایک رسمی تقریب نہیں بلکہ علم، فکر، تحقیق، تربیت اور مستقبل کی تعمیر کا ایک علمی اجتماع ہے۔ اس اجتماع کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس میں دینی اقدار، عصری تقاضوں اور جدید ٹیکنالوجی کے درمیان ایک بامعنی اور متوازن رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور اس کے کشمیر ریجنل ڈائریکٹریٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سلفیہ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کے ساتھ علمی و تعلیمی تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ جوايا هشيم أفراح وتحيا على أنقاضها كتل الرزايا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے وہ علم شریعت ہے، نفع بخش علم ہے، اور جس کی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس کی طلب پر ہمیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور علم والوں کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ اور جب وہ علم قرآن کا ہو تو قرآن سیکھنے والے اور سکھلانے والے دونوں کو اس امت کا سب سے اعلیٰ، سب سے ممتاز، سب سے بہترین طبقہ قرار دیا گیا ہے۔ وجئتك يا حبيب
الصدق تعدو خطايا لتستجير من الخطايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد کہ ایک جاپنیز ماڈل ہے جسے کہا جاتا ہے AOD ماڈل. وہ ماڈل ہے نالج کو کیسے مینیج کیا جائے، علم کو کیسے مینیج کیا جائے. تو AOD ماڈل کہتے ہیں A یعنی ایکویزیشن، O یعنی آرگنائزیشن اور D یعنی ڈسیمینیشن. تو یہ جو تین پہلو ہیں علم کے، یہ تینوں میں ایک توازن ہونا چاہیے. اور وہ توازن جب قائم کرتا ہے جب وہ ایک پورا سسٹم یا نظام کام کرتا ہے. اور وہ جو سسٹم ہے، نظام، اس کو ہم 3 دائروں میں لیتے ہیں. اور 3 دائروں میں لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو رول ہے وہ 70% وہ ہیومن، 20% یا 20% اس میں جو ہے وہ پروسیس اورینٹڈ ہوتا ہے. جو سسٹم بن گیا ہے وہ چل رہا ہے. اور اس میں 10% جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، جسے ہم IT بھی کہہ سکتے ہیں یا AI بھی کہتے ہیں، جو آج تک کہا جاتا ہے. تو اب کیونکہ آج کا زمانہ انفارمیشن اوور لوڈ کا ہے، تو ایسے میں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو آپ لوگوں نے یہاں پریزنٹیشن کی ہے، اٹ واز امیزنگ. بہت مطلب مسحور کن تھا جو پریزنٹیشن یہاں پر دیا گیا، کہ وہ برننگ مطلب ڈائلاگ کے فارم میں آئے ہیں، برننگ ایشوز، جس کو بہت بہتر انداز میں طلبا نے کیا. تو بہت میں تو بہت طرح میں نے بتایا، آئی ہائیلی اپریشیٹ دا وے یو پیپل ہیو میڈ دا پریزنٹیشن فار اس. یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آئندہ 2 سال کے بعد، آج 2026 ہے، 2028 میں پروفیسر صاحبان کی توجہ چاہتا ہوں، پروفیسر رضا اللہ صاحب کی، 2028 میں ہم اس ادارے کے 50 سال پورے کرنے جا رہے ہیں. تو ہم اس پر شکریہ کرتے ہیں سلفیہ مسلم ٹرسٹ کا، شکریہ کرتے ہیں چیئرمین صاحب کا، اور ان کی علمی بصیرت، ان کی وسعت اور ان کی جو وسیع نظر ہے اس کی داد دیتے ہیں. سلفیہ مسلم ریسرچ اینڈ ٹرسٹ کے سیکریٹری صاحب محمد اکبر خان صاحب ان کی وسعت ظرفی کا داد دیتے ہیں، اور ہماری جماعت کے جو خاص ٹرسٹی لوگ ہیں ان کی وسعت ظرفی کا داد دیتے ہیں. معزز حاضرین مجلس، میں یہاں پہ اہم نقطے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. ہمیں دینی تعلیم اور عصری تعلیم کو ایک دوسرے کا مخالف بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. اصل مسئلہ دینی تعلیم بمقابلہ عصری تعلیم نہیں، بلکہ علم کے صحیح تصور اور علم کے غلط استعمال کا ہے. فنوح علیہ السلام دعا قومه الى التوحید، وابراہیم علیہ السلام دعا الى التوحید، وموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى التوحيد. Also in Surah Al-Hashr, verse number 7, Allah subhanahu wa ta'ala said, and whatever the messenger sallallahu alayhi wa sallam has given you, take it. And whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam has refrained you from, refrain from it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے تھے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے مانگے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ نہیں فرمائے کہ صرف دینی علوم میں اضافہ فرما. تو بھی ہمارے نزدیک تعلیم کا صحیح تصور کیا ہونا چاہیے. منشیات ہر وہ چیز ہے جو انسان کی عقل، جو انسان کی سوچ، جو انسان کے شعور کو متاثر کرے اور اس کے جسم و دماغ کو تباہ کر دے. إلهي يا جيش أحزاني غزاني ومن همي تباغتني سرايا وجدتك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستجير من الخطايا وجدتك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستجير من الخطايا
یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں وہ ساری باتیں یہاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ معنوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں، تعلیم کے حوالے سے ہو رہی ہیں، دینی اور جدید علوم کے حوالے سے ہو رہی ہیں، سلفیہ کالج کے قیام کے حوالے سے ہو رہی ہیں، یا ان کے جو کنٹریبیوشنس ہیں خواہ وہ یہاں اس کالج میں ہو یا دوسرے کالجز میں ہو، ڈفرینٹ برانچز کے پہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، مختلف مہمان نے، مختلف اسپیکرز نے مختلف طریقے سے اپنی باتوں کو دینی علوم اور جدید علوم، دینی علوم اور عصری علوم کے حوالے سے، اور جو تقاضے ہیں وقت کے، جس طرح کی چیلنجز ہم ایجوکیشن کے فیلڈ میں فیس کر رہے ہیں، یا جس طرح کی انوینشنز ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے ہمیں اپنے میتھڈولوجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سیمینار کے موضوع کو انتخاب کیا گیا ہے۔ جئنا وبين يديك أطلقنا خزايا جوايا هشيم أفراح وتحيا على أنقاضها كتل الرزايا إلهي لا تكل نفسي لنفسي إذا والله تخذلني السجايا وصولي عبرة بهوان غيري لأبصر كل ما حولي مرايا إلهي يا جيش أحزاني غزاني ومن همي تباغتني سرايا وجدتك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستجير من الخطايا وجدتك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستجير من الخطايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الريح۔ ہمارے اسلاف نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ہمیں اپنی یونیورسٹی ہونی چاہے، ٹرانس ورلڈ مسلم یونیورسٹی۔ ہم آج دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رب کے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹرانس ورلڈ مسلم یونیورسٹی کے اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے یہ نواتی اولا ثابت ہو، یہ پہلا زینہ ثابت ہو، یہ پہلا قدم ثابت ہو، اور اس راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جہاں ہم ارباب اقتدار سے اپیل کریں گے، وہاں ہم آپ جیسے قوم و ملت کے اور اس عظیم یونیورسٹی کے صنادید علم و ادب سے بھی گزارش کریں گے کہ اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہمیں اچھے مشورے دیں، ہمیں اچھی مدد کریں، اور جو دروازہ اس کے لیے ہمیں کھٹکھٹانا پڑے ہم وہ کھٹکھٹائیں گے تاکہ ہمیں یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز حاصل ہو جائے۔ بين الحنايا أنا والذنب والتسويل جئنا وبين يديك أطلقنا خزايا جوايا هشيم أفراح وتحيا على أنقاضها كتل الرزايا إلهي لا تكل نفسي لنفسي إذا والله تخذلني السجايا وصولي عبرة بهوان غيري لأبصر كل ما حولي مرايا إلهي يا جيش أحزاني غزاني ومن همي تباغتني سرايا وجدتك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستجير من الخطايا وجدتك يا حبيب الصدق تعدو خطايا لتستجير من الخطايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت
الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا وما عتبة بابك غير جود فها هو واقف يرجو العطايا وها هو خد شقوته ذليل تعثر ساجدا بين الحنايا أنا والذنب والتسويل جئنا وبين يديك لم يشكر الناس لم يشكر الله. جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا. میں من جملہ تمام یہاں پر جو ذمہ داران آئے اور یہاں پر جو شخصیات آپ کے سامنے جنہوں نے بھی کلمات سے آپ کو نوازا اور ہماری مہمان خصوصی جو آئے ان کا میں من جملہ جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. اور جتنے بھی یہاں پر چاہے وہ کنوینر کی حیثیت سے ہوں وائس انچارج ہوں یا اسی طریقے سے پرنسپل الکلیہ سلفیہ بنین بنات آفس اسسٹنٹ اور جملہ تدریسی و غیر تدریسی جتنے بھی حضرات جو ہیں یہاں پر آپ کے سامنے آئے عزیز طلباء اور دور نزدیک سے جو تشریف لائے ان تمام معزز سامعین کا میں شکر ادا کرتا ہوں. صدقي تعدو خطايا لتستجير من الخطايا أتيت وقد